میں بے حد تکلیف میں ہوں، مجھے معاف کر دو قدسیہ، مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو کہ میری سزا ختم ہو جائے۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی سر توڑ کوشش کی، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ تمہارے گھر کا نمبر بھی بند تھا۔ میرے بعد سبھی آہستہ آہستہ دبئی شفٹ ہو گئے، تم چاہ کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہیرو اور مانی امریکہ چلے گئے پڑھنے کے لیے، ماما پاپا میرے پاس آ گئے۔ تم شیراز کے ساتھ خوش ہو؟ مجھے اب یہ فکر رہتی ہے کہ کیا میں نے شیراز کو خوش رکھا؟ کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟ جس طرح میں اس کے لیے عذاب بنی، اب مجھے اپنی نہیں اس کی فکر رہتی ہے۔ حوریہ، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اتنی بڑی آزمائش بن گئی تھی میں اس کے لیے۔ ایک دن میں نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لیں اور یہ سب میں نے اسی کے سامنے کیا۔ بعد ازاں اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ صرف محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا؟ وہ مجھے پاکستان واپس لے آیا، میرے کالج واپس لے آیا۔ اس نے مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر دیا اور کہا کہ میں اپنی پسند کی زندگی اپنا لوں، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ دے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے دنیا سے سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن مجھ سے میری خوشی نہیں چھین سکتا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پلٹ کر اس سے دیکھا اور میں پلٹ کر کالج نہیں جا سکی۔ محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں حوریہ کہ محبت کرنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ شیراز پر بری گزری تھی۔ میں ایک شادی شدہ عورت کالج کے اندر کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مجھے اتنا برداشت کیا تھا کہ اب کوئی اور مجھے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ محبت ہی تھی کہ شیراز نے میرے تمانچے کھائے اور اف نہیں کی۔ قدسیہ نے رک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے شیراز کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو گئی تھی، لیکن اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس سمجھوتے میں ساری گتھیاں سلجھتی ہی چلی گئی۔ اپنی فیملی سے نفرت، شیراز سے نفرت۔ اگر وہ ساری باتیں مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں سب سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ جس دن شیراز نے باتوں ہی باتوں میں تمہارا ذکر کیا، اسی دن سب صاف ہو گیا۔ ماما سے پوچھا، تفصیلات اکٹھی کی اور میں پاگل ہو گئی سب جان کر۔ میرا خاندان، شیراز تو میرے ہی لیے سوچ رہے تھے، سب کو میری فکر تھی اور مجھے صرف اپنی۔ شیراز کے ساتھ نفرت کی انتہا میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ سارا قصور شیراز کا تھا۔ اس نے سالہ سال مجھ جیسی بیمار ذہن بیوی کی تیمارداری کی اور میں اسے لان تان کرتی رہی۔ آج بھی سوچ کر افسوس ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کیا تھا، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت بہت۔ میرے بارے میں تمہیں جا کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے تم سے اتنی نفرت کی حوریہ، اتنی کہ اگر تم اس نفرت کو دیکھ سکتی نا تو دیکھتی کہ دنیا میں صرف ایک تم ہی سے اتنی نفرت کی گئی، کوئی اور انسان تم سا قابل نفرت پیدا ہی نہیں ہوا۔ کچھ ذرائع سے میں نے عفان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر عفان کالج سے فارغ ہو کر جا چکا تھا۔ میں تمہاری اتنی ہی نفرت کے لائق تھی۔ نہیں حوریہ، ایسا نہیں ہے۔ جس دن میں نے پہلی ہارٹ سرجری کی، اس وقت میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سوچا کہ نفرت سے بھرا دل لیے میں کیسے کسی دوسرے دل میں زندگی دوڑا سکتی ہوں، میں مسیحا کیسے بن سکتی ہوں۔ ہمارے ایک سینئر سرجن ڈاکٹر ہر سرجری سے قبل 2 نفل پڑھتے تھے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نفرت جیسے گناہ کو لے کر کسی کے لیے مسیحا بنوں۔ میں نے اپنا دل پاک کر لیا، یہ آج بھی پاک ہی ہے، ہمیشہ پاک ہی رہے گا۔ تم ہارٹ سرجن بن گئی ہو؟ میں پستی اور پستی کی طرف گئی۔ ہاں، شیراز نے مجھے بنایا ہے، اس نے میرا ادھورا خواب پورا کیا۔ وہ رات کو میرے لیے دن کرتا ہے، میرے قدموں کے نشانات وہ اپنی محبت سے چومتا ہے۔ شیراز تمہارا مشکور ہے حوریہ، وہ اکثر کہتا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہماری شادی ہوئی، ورنہ یہ شادی کبھی نہ ہوتی۔ قدسیہ مسکرانے لگی۔ تم نے مجھے کیوں معاف کیا قدسیہ؟ عظمت میں اتنا آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ مجھ جیسے گناہگار پیدا ہونے لگیں۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہی کرتے رہنا چاہیے تھا۔ قدسیہ، تمہارے لیے یہ گناہ نہیں تھا، تمہارا حق تھا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تمہیں اور عفان کو جدا کر دیا۔ تمہیں میرے منہ پہ تھوکنا چاہیے، تمہیں مجھے ذلیل کرنا چاہیے۔ مجھے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم خون کے آنسو روتی رہی ہو، اور عفان سے شادی کے بعد میں بھی۔ شادی کے چند ماہ بعد عفان نے مجھے گالی دی۔ وہ مجھے تھپڑ مار دیتا مگر گالی نہ دیتا۔ اس نے مجھے باسٹرڈ کہا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے تمہاری محبت پر حرام کھایا ہے۔
اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں ایک مردائق کھانے والی ہوں، کسی کا۔ ایسے مت سوچو حوریا، عفان تمہارا ہی نصیب تھا۔ پھر وہ ہر روز مجھے ایک نیا نام دیتا رہا۔ ہر وہ گالی جو میرے کردار کی بالکل درست عکاسی کرتی تھی، وہ مجھے ہر وہ تانا دیتا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہر روز میرے کردار پر سیاہی ملتا، میرے کیے کی سیاہی، میرے گناہوں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جس دن تم کالج سے گئیں، عفان بھی تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ پھر عفان کی جگہ ایسے مرد نے لے لی جو رحم سے عاری ہو گئی تھی۔ میں نے تم پر رحم نہیں کیا تو عفان نے بھی کبھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے محبت کے نام پر سب ناجائز ہی کیا، اور اس نے نکاح کے نام پر۔ دن بدن میرا ملال بڑھتا ہی گیا قدسیہ۔ ہر دن ہر پل مجھے صرف تمہارا ہی خیال آتا تھا۔ اس گھر کی تنہائی سے لپٹ لپٹ کر روتے روتے تھک گئی۔ انہی تنہائیوں میں نے تم سے ہر بار معافی مانگی۔ قدسیہ مجھے معاف کر دو۔ ہر رات میں نے یہی کیا، ہر دن، ہر بار۔ ان سالوں نے مجھے صرف حسام ہی دیا ہے۔ میں ابھی تک عفان کے ملنے کے انتظار میں ہوں۔ میں مسز عفان بنی، عفان کی نہیں۔ اس نے مجھے اپنا نام دیا، خود کو نہیں۔ میں نے عفان سے محبت کی۔ میں نے یہ کیوں سوچا کہ مجھے اس محبت کا نصیب بھی لکھنا ہے؟ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، عفان مجھے مل جائے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے میرے گال اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ عفان کو مجھ سے گھن آتی ہے، اسے مجھ سے وحشت ہوتی ہے۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھو اس خوبصورت شکل کی مالکہ کا بدنما انجام۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میری قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت مجھے میری بدقسمتی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وہ بدقسمتی جو انسان اپنے ہاتھوں اپنے لیے لکھتا ہے۔ تم مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں، عفان تم سے پیار کرنے لگے گا، دیکھ لینا۔ نہیں قدسیہ، ایسا شاید کبھی نہ ہو۔ اس کی نفرت کے باوجود میں دن بدن اس کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے لیے یہ محبت عذاب بن گئی ہے۔ دعا کرو میں اس سے نفرت کرنے لگوں تاکہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، اسے دیکھے بغیر رہ سکوں، تاکہ وہ اپنی زندگی کی طرح گزار سکے۔ میں اس سے نفرت کرنے لگوں، لیکن میں اس سے محبت ہی کیے جا رہی ہوں۔ اب یہ محبت میرے لیے دلدل بن چکی ہے۔ میں دھس بھی رہی ہوں اور مجھے بچاؤ بھی کرنا ہے۔ مجھے عفان کے ساتھ رہنا اور اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھنا، اور اس کی تکلیف کم ہی نہیں ہو رہی۔ دنیا کی ہر عورت اس کے لیے بے ایمان ہے، چھپی رستم ہے، دو رخی ہے، اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، خدا میرے عفان کو خوش رکھے، اسے میری جیسی محبت کرنے والی سے بچائے۔ قدسیہ سے ملنے کے اگلے ہی دن ہم نیو یارک آ گئے تھے۔ میں قدسیہ سے ملی تھی عفان۔ میں نے اپنے لیے اسی وقت کو آخری سمجھ لیا۔ اپنے لیے آخری وقت طے کرنا خود کو موت کے ہاتھوں سلا دینے سے کہیں زیادہ اذیتناک ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت بربادی کا وقت ہوتا ہے۔ غصے سے عفان کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا اس کا نام میرے سامنے لو؟ یہ بات تمہیں میرے لیے کہنی چاہیے۔ وہ آج بھی ویسی ہی مقدس ہے جیسی تھی، قابل احترام، فخر کے لائق۔ تم بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے قدسیہ، مجھے تم پر فخر ہے۔ اور تم کہا کرتے تھے کسی فرشتے کا سایہ اس پر سے ہو کر گزرا ہے۔ ہاں، کسی فرشتے کا سایہ ہی اس پر سے گزرا ہے، اور مجھ پر سے ابلیس کا۔ اپنے کیے پر ابلیس کو بھی کیوں بدنام کرنا؟ مجھے کسی بھی ظاہری اور چھپے ہوئے عذر کو اپنا گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا عفان۔ تمہارے ہاتھ کی لکھی چند نوٹ بکس جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا، اور تمہارے استعمال کی ایسی ہی دوسری چیزیں جو تمہارے لیے اب بیکار ہیں، تم یہ تو مجھے لے جانے ہی دو گے نا؟ اور میں لے کر ہی جاؤں گی۔ میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے، اور تم آخری بار میری باتیں غور سے سن لو۔ اپنی یہ کتاب بند کر دو جسے تم نے اپنا سارا وقت دے دیا، اور صرف مجھے سنو۔ میں چاہتی ہوں تم وہ سب جان لو جو میں صرف تم سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنی کتاب بند کر دی اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ قدسیہ کے جانے کے بعد تمہارے اندر کا وہ بے رحم انسان پیدا ہوا جو عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دل محبت سے اتنا خالی ہو گیا کہ تمہیں ایک بیٹی کی چاہت بھی نہیں رہی۔ ایک عورت کے جانے کے بعد تمہاری ہر عورت سے نفرت کی ذمہ دار میں ہوں، قدسیہ نہیں۔ تمہیں صرف مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، صرف مجھے دھتکارنا چاہیے۔ قدسیہ تم سے محبت کرتی تھی، صرف تم سے، شیراز سے نہیں۔ تم سے میں محبت کرنے لگی تھی۔ قدسیہ کی محبت پر میری محبت آئی تھی۔ اس نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی شیراز کے ساتھ۔ وہ تمہارے لیے روتی تڑپتی رہی تھی جیسے تم اس کے لیے تڑپے تھے۔
وہ شیراز سے اپنے نکاح پر پاگل ہو گئی تھی اور وہ مر جانے کے قریب تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے عفان کو سب باتیں بتا دیں۔ آخری بات جو قدسیہ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی کہ دل کے سرجن کے اپنے دل میں نقص ہو۔ اتنے سال میں خود کو قدسیہ کا گناہگار سمجھتی رہی، لیکن انقرہ میں قدسیہ سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اصل نقصان تو صرف تمہارا ہوا ہے۔ تمہاری تو میں نے جون ہی بدل دی۔ میں نے خود کو تمہارے ساتھ باندھے رکھا، تمہیں نہ کردہ گناہ کی سزا دی۔ قدسیہ نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی مجھے۔ ایک زوردار تمانچے نے میرا منہ سرخ کر دیا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، نہ کہ میرے آنسو پہنچنے کے لیے۔ تم اتنی ذلیل ہو گئی تھی؟ ہاں، میری سانسیں دھونکے کی طرح جلنے لگی۔ جس شخص نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی، اب وہ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرے گا۔ اب روز اول نفرت کا توق میرے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ میں تم سے التجا کرتی ہوں۔ مجھے تم سے گھن آتی تھی، وجہ آج معلوم ہوئی کیوں آتی تھی۔ وہ بلا وجہ نہیں تھی۔ میں نے زندگی میں کسی کو پہچانا یہ نہیں، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کر لیا تھا کہ مجھے تم سے نفرت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ تم نے آج بتا دیا۔ یہ کم ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ تمہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم مجھے اس جہنم سے نکال دو؟ مجھے بتا دو کہ قدسیہ جھوٹی نہیں تھی، وہ شیراز سے محبت نہیں کرتی تھی، اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی۔ صرف اتنا ہی کافی ہوتا میرے لیے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے قدسیہ کو ٹھیک پہچانا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا؟ وہ چلایا۔ تم جانتی ہو، اتنی نفرت کے باوجود مجھے آج بھی وہی ہر طرف وہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے پہلی بار دیکھنے سے اس سے آخری بار ملنے تک وہ ایک ایک لمحہ میرے اندر موجود ہے۔ نہ اسے محبت کا دعویٰ کرنا تھا، نہ ہی مجھے۔ ہم دونوں کو ہی معلوم تھا کہ ہمارے درمیان کیا ہے۔ تم نے اس عورت سے نفرت کرنے پر مجھے مجبور کیا۔ تمہیں کیسے ہمارے اندر چھپی اس محبت کا سراغ ملا؟ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ کاش مجھے معلوم نہ ہوا ہوتا۔ میری آواز لرزنے لگی۔ کتنا پیار کرتی تھی قدسیہ تم سے۔ اسی کے پیار کو دیکھتے ہوئے مجھے تم عزیز تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسی کا سمجھ کر میرے تمہیں دوست بنائے رکھا۔ میری محبت میں اندھی ہو گئی تھی تو قدسیہ کی محبت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ اس کی شادی کی خبر نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں نارمل ہو گیا، بھول گیا اسے؟ آج بھی ہر جگہ مجھے وہی لکھی نظر آتی ہے۔ عفان نے تنفر سے مجھے گھورا۔ نفرت کا توق میرے وجود کا ہار بنا۔ جس محبت کا خواب میں نے دیکھا تھا اس کا یہ انجام ہوا۔ میں اس سے محبت اور نفرت کے درمیان ہی لٹکا رہا اتنے سال۔ اسے گالیاں دے دیتا اور چھپ کر روتا، اسی کے لیے روتا۔ تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پر؟ اس نے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ مجھے ہمیشہ صرف خود پر ہی ترس آیا عفان۔ تم نے صرف اپنا ہی سوچا، اپنی محبت، اپنی زندگی۔ اتنے سالوں میں بھی تم اپنی ہی محبت کی التجائیں کرتی رہیں، اپنے لیے ہی محبت مانگتی رہیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تو دیا جاتا ہے، تم چھینتی ہی رہیں سب۔ اور اب چاہتی ہو تمہیں معاف کر دیا جائے؟ قدسیہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ غلط کیا اس نے، تم پر تھوک دینا چاہیے تھا۔ یہ کام تم کر دو عفان، تھوک دو مجھ پر۔ تم اس لائق بھی نہیں۔ افسوس میری اولاد تم جیسی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو جلا کر خاک کر دوں۔ اس خاکی پتلے کے لیے ہی تم اتنی گھٹیا بن گئی تھی نا؟ میں نے یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا تم مجھے ملی۔ میں نے محبت کا گناہ کیا عفان؟ ابھی بھی محبت کا نام لے رہی ہو؟ خالی ہاتھ ہو اور سمجھتی ہو کہ تم جیسے لوگ اس جذبے کے مالک ہیں؟ ہاں، خالی ہاتھ ہوں، اس انجام تک آن پہنچی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ میں روؤں، گڑ گڑاؤں، تمہارے پاؤں پڑ جاؤں، ہاتھ جوڑ کر تمہارے قدموں میں سر رکھ دوں، تو بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ اور تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو بھی میرے وجود سے تمہیں اپنے لیے ایک ایک بوند نفرت نہیں ملے گی۔ میں ایک محبت کی مالک ہوں عفان۔ اگر میں نے تم دونوں کی محبت پر شب خون نہ مارا ہوتا تو میری جیسی محبت کی پرستش کی جاتی۔ میں نے اس شب خون کی سزا پا لی ہے۔ تمہاری نفرت ہی میرے لیے سزا ہے۔ گزر جانے والے ہر پل کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کیا یہ سزا کم ہے؟ کیا یہ سزا کم ہے کہ تم مجھ پر تھوکنا بھی نہیں چاہتے؟ میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی اور تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان سالوں میں نے بھی برابر کی سزا کاٹی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اسے جھیلنا بھی اب مجھے ہی ہے۔ مجھے تم سے محبت بھی کرنی ہے اور تم سے الگ بھی رہنا ہے۔
तुम्हारी सज़ा तो ख़त्म कर दी मैंने, मेरी कब ख़त्म होगी? एक अफ़ान के लिए तुमने इतना कुछ किया, इतना झूठ, इतना फ़रेब, तुम तो इंसानियत के लिए गाली हो। काश तुम जान सकते तुम मेरे लिए क्या हो। मैंने जान लिया, इसीलिए इतनी तकलीफ में रहा। वो तन से हंसा। मैं जा रही हूँ अफ़ान। लाखों करोड़ों उम्मीदें ज़िंदा की जाती तो भी मुझे रोक लिए जाने की एक उम्मीद भी ज़िंदा ना हो पाई। कुछ उम्मीदें ख्वाहिश मुंह बंद कब्रों की तरह होती हैं। कितने ही चक्कर काटूं, चिराग जलाऊं, कब्रों के मुंह नहीं खुलते। और क्या कभी किसी ने ऐसा होते देखा है? तुम्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। ताबूत में आखिरी कील गाड़ दिया गया, बस उससे मुंह बंद कब्र में उतार दिया गया। मुझे मेरी ही बद्दुआ लग गई है। काश अब मुझे कुत्सिया की ही दुआ लग जाए। अफ़ान कभी तो सिर्फ नफ़रत को मेरे लिए तर्क कर दे, और मोहब्बत तो वो आबी चश्मा ही रहेगा जो सिर्फ रूम में ही फूटता है। और अफ़ान पोर पोर बंद था। अगले दिन शिकागो के लिए जाते हुए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल करने की उम्मीद। मैंने दुआ की कि मैं भी किसी मुर्दा हुए दिल में ज़िंदगी दौड़ा सकूं, किसी के दिल की नुक्स के लिए मसीहा बन सकूं। शायद कभी